چونیا میں پنسار سٹور کے مالک نے اپنے ملازم کا گردہ بیچ کر اپنی بہن کو لگوا دیا اور اس کے بعد رفو چکر ہو گیا۔ کس طرح سے اس نے یہ پوری کارروائی کی؟ چونیا میں یہ ایک پنسار سٹور ہے جس کا نام ہے سید پنسار سٹور۔ اس کے جو مالکان ہیں، ان کے پاس ایک ملازم تھا جس کا نام ہے علی احمد۔ اب علی احمد جو ہے ان کے پاس کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ اب ان کی بہن کو گردے کی ضرورت تھی۔ اب پلان کیا کہ کس طرح سے گردہ نکالا جائے، کس طرح سے گردے کا انتظام کیا جائے۔ تو اس ملازم کو انہوں نے ٹریپ کیا جس کا نام علی احمد ہے۔ اس کو ٹریپ کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ہماری بہن سے نکاح کر لو اور اس کے بعد جو ہے ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ اس کے ساتھ پوری ڈیل کی گئی، کیونکہ انسانی اعضاء کی اس طرح سے جو خرید و فروخت ہے وہ مکمل طور پر ایک بڑا سنگین جرم ہے۔ اب اس کو انہوں نے ٹریپ کیا، اس سے انہوں نے گردے کی ڈیمانڈ کی اور 1 کروڑ کا اس کو کہا تمہیں دیں گے۔ اب جون 2024 میں اپنی بہن کے ساتھ خفیہ نکاح کرواتے ہیں اور اس کا جو اندراج ہے وہ بھی دھوکے کے ساتھ 8 سال پہلے کا کرواتے ہیں، یعنی کہ نکاح کو تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں، جبکہ نکاح جو ہے وہ جون 2024 میں ہوا۔ اب نکاح کے بعد اس کو دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ اس کو مری لے کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ڈیل فائنل ہو چکی ہے کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے اور بہن کے ساتھ خفیہ طور پر نکاح بھی کرا دیتے ہیں، جس کو کہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے شو نہیں کرواتے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب مری لے گئے ہیں اور مری میں دھوکہ دہی کے ساتھ اس آدمی کا جو کہ علی ہے اس کا گردہ نکالتے ہیں، اور اس طرح کے اخراجات سے بچنے کے لیے جو بھی گردہ نکالنے پر آتے ہیں ان تمام اخراجات سے بچنے کے لیے جس طرح سے فوری طور پر گردہ یہ لوگ نکالتے ہیں، انہوں نے گردہ نکالا اور اس کو لوارسوں کی طرح وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے یہ لوگ فرار ہو گئے۔ اب جب اس نے دیکھا یہ جو ملازم ہے علی احمد کہ گردہ بھی چلا گیا، گردے سے بھی محروم ہو گیا، 1 کروڑ روپیہ بھی نہیں ملا، اور جو خفیہ نکاح ہوا تھا اس کا کیا بنا؟ اس کے بعد اس ملازم نے اپنی زبان کھولی، اپنا منہ کھولا، اور اس کے بعد اس نے تمام جو ادارے ہیں جو کہ اسے ریلیونٹ ہیں اور جو پولیس اسٹیشن گیا اور وہاں پر جا کر اس نے تمام صورتحال بتائی کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے میرا گردہ نکالا، میرے ساتھ خفیہ نکاح اپنی بہن کا کروایا اور میرا گردہ بھی نکال لیا، مجھے پیسوں کی جو لالچ دی گئی تھی وہ بھی انہوں نے اپنی بات پوری نہیں کی، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا اور میں اپنے گردے سے بھی محروم ہو گیا۔ میں ان کے جنرل اسٹور پہ جو بھی پنسار کا اسٹور ہوتا ہے وہاں پر میں ملازم کے طور پر کام کر رہا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ یہ ڈیل کی تھی کہ ہماری بہن کو گردے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز میرے ساتھ انہوں نے اوپنلی بات کی تھی کہ میری بہن کو گردے کی ضرورت ہے، ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے، میری بہن کے ساتھ تم شادی کر لو اور اس کے بعد تم بھی ٹھیک رہو گے، تمام تر جو اخراجات ہیں، جو بھی ایکسپینس ہیں، جو بھی تمہارے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی جو ایکسپینس ہے وہ ہم لوگ اٹھائیں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ لوگ مجھے مریض سیر کے بہانے لے کر گئے اور اس کے بعد وہیں پر میرا آپریٹ کروایا گیا اور گردہ نکال کے جب مجھے ہوش آیا تو میں لاوارسوں کی طرح وہاں پر پڑا ہوا تھا اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اب یہ جو علی ہے یہ اپیل کر رہا ہے تمام منسلک اداروں سے کہ خدا را مجھے انصاف دلایا جائے۔ ایک تو اس طرح انسانی اسمگلنگ جو ہے، انسانی اعضاء کی جو اسمگلنگ ہے اس کی یہ بڑا ایک سنگین جرم بن چکا ہے، اور جہاں کہیں پر لوگ آپ کے اپنے رشتہ دار بھی جب آپ کو کوئی اس طرح کی چیز ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی دیکھ بھال کر ہر چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، بڑی کیئر کی جاتی ہے، اور ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے دونوں لوگوں کو، جس نے کوئی بھی اپنا آرگن دیا اس کو بھی اور جس نے لیا اس کو بھی، دونوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پر مکمل ٹیسٹ وغیرہ کروا کر ہر چیز کنفرم کرنے کے بعد ٹرانسپلانٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ لیکن اس نوجوان کو پیسوں کا بھی لالچ دیا، اس سے گردہ بھی لے لیا، بہن کا خفیہ نکاح بھی کروایا، اسی وجہ سے اس نکاح کو لوگوں کے سامنے دکھایا نہیں، لوگوں کو بتایا نہیں کہ اس طرح سے نکاح کروایا گیا، تاکہ کل کو ہم لوگوں نے یہ فراڈ کرنا ہے اور یہ فراڈ کرنے کے بعد جب چیزیں سامنے کھل کر آئیں گی تو اس میں ہم لوگ بے گناہ ثابت ہوں۔ لیکن اب کیونکہ علی احمد جو ہے اگر اس کو کل کو پیسے مل جاتے، اس کو جو اس کے ساتھ پیسوں کی ڈیل ہوئی تھی اگر اس کو وہ مل جاتی تو شاید یہ اپنا منہ بند رکھتا اور ایک ہی گردے کے ساتھ اپنی تمام جو باقی کی زندگی ہے وہ گزار لیتا۔ لیکن جب گردہ بھی گیا اور ہاتھ بھی خالی، ہاتھوں میں بھی کچھ نہ رہا، بیوی کے ساتھ جو کہ خفیہ نکاح پڑھایا گیا تھا وہ کس حد تک اصل ہے یا جعلی ہے، جس کا اندراج ہی 8 سال پہلے کا کروایا گیا جبکہ وہ جون 2024 میں ہوا، تو اس کے بعد اب کیا قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے وہ دیکھنا باقی ہے۔ تمام ادارے پولیس کے علاوہ جو بھی اس چیز سے منسلک ادارے ہیں ان تمام اداروں کو اس نے درخواست کی ہے، اپیل کی ہے کہ خدا را مجھے انصاف دلایا جائے، میرے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ ہوا ہے۔ اس طرح کے پہلے معاملات ہوتے تھے کہ انسانی اعضاء کی اسمگلنگ ہوتی تھی، اس طرح سے اعضاء کسی کا آرگن نکال کر اس کو سیل کر دیا جاتا تھا، لیکن ایک عرصے کے بعد اس چیز پر کافی حد تک جو ہے پابندی عائد کر دی گئی کہ اب کسی کا بھی جو انسانی اعضاء ہے وہ اس طریقے سے نہ تو ٹرانسپلانٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ ہی آپ اس کو کہیں پر سیل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ریلیشن میں لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ کا بہن، بھائی، ماں، باپ، اس طرح کے تعلقات میں جو لوگ ہوتے ہیں وہی صرف
آپ کو اپنا کوئی اعضاء جیسے جو بھی ٹرانسپلانٹ کے لیے دیا جاتا ہے، کوئی آرگن اگر آپ نے دینا تو آپ کے اپنے رشتہ دار ہی دے سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں، اس طرح کے جو جرائم ہیں وہ سامنے آتے ہیں. امید کرتے ہیں جو بھی منسلک ادارے ہیں وہ اس پر کارروائی کریں گے، اور یہ جو خاتون ہے جس کے ساتھ خفیہ نکاح کیا گیا اور جس کو گردہ دیا گیا، اور یہ جو تینوں بھائی ہیں جو کہ تنزیل الرحمان، شفیق الرحمان اور عزیز الرحمان، ان تینوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. اور جس نے گردہ نکالا، یعنی کہ جو بھی وہ ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں جنہوں نے گردہ نکالا اور آگے وہ ٹرانسپلانٹ کا عمل کیا، ان کے خلاف بھی جو ہے سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، تاکہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سے سامنے نہ آئیں. اجازت دیں مجھے. اللہ حافظ.